السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان فاریکس فورم اور MT5 فاریکس فورم کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹیٹوریل ہے۔ اس ٹیٹوریل بنانے کے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مقصد بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ جو کام کر رہے ہیں پاکستان فاریکس فورم کے اندر یا MT5 فاریکس فورم کے اندر جو پوسٹنگ کرتے ہیں، ان پوسٹنگ والے نئے لوگ، زیادہ لوگ بگنرز ہیں اور ان کا تعلق متوسط طبقہ یا غریب طبقہ سے ہے۔ اس کے اندر سے ملنے والی رقم وہ پورا ویک کام کرتے ہیں اور ویک کے اندر کام کرنے کے بعد اینڈ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو بونس ملتا ہے وہ بونس وہ ٹریڈنگ کے اندر لاس کر دیتے ہیں۔ تو آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر جو ٹریڈیبل بونس ملتا ہے اس بونس کے حوالے سے ٹرکس اور ٹپس ہوں گے کہ آپ اس بونس کو بغیر لاس کے کیسے وڈرا کروا سکیں گے۔ تھوڑا سا میں اپنی کمپنی کی پالیسی دے دوں اس حوالے سے کہ تنی فاریکس ہم لوگ کام نہیں کرتے پاکستان فاریکس فورم کے اندر۔ میرا اپنا اکاؤنٹ ہے، میرے کمپنیز کے ساتھ انسٹا فاریکس کمپنی کے ساتھ کچھ ذاتی ریلیشنز بھی ہیں، لیکن کام اس وجہ سے نہیں کرتے کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ چیز اس وجہ سے بھی نہیں بتائی ہوئی کہ اس کے اندر ایک مختص رقم ہوتی ہے جو رقم وہ ٹریڈرز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلے 30-40 لڑکا تھا پاکستان کے اندر کام کرنے والا، پھر 100 ہوا، پھر 200 ہوا اور ابھی شاید وہ 300-400-500 کے راؤنڈ اباؤٹ کام چل رہا ہے۔ تو اس ٹائم تک میں آپ لوگوں کو نہیں سکھاؤں گا، جو نئے لوگ ہیں اس کے اندر کام کرنے تک، کہ جب تک دو چیزیں میرے لیے کنفرم نہیں ہو جائیں گی۔ ان چیزوں کے اوپر میں بات کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہو بھی جائیں گی۔ پہلی چیز کہ جو ایک مختص رقم ہوتی ہے وہ رقم ان لمیٹڈ رقم کے اندر تک کنورٹ نہ ہو جائے، اور دوسرا تنی فاریکس کے اندر جو لوگ ہیں ان لوگوں کے اکاؤنٹس بین نہ کیے جائیں۔ جن دو چیزوں کے علاوہ ہم لوگ بات نہیں کریں گے۔ مختص رقم کے حوالے سے تھوڑی سی میں وضاحت کرتا چلوں کہ مختص رقم کا مطلب ہے کہ پاک فاریکس فورم ہے، انسٹا فاریکس کمپنی کا فورم ہے، تو اس کے اندر جو لوگ پوسٹیں کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک مختص رقم ہوتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے 100% آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ ویک کی $10,000 ہوتی ہے، $8,000 ہوتی ہے، $20,000 ہوتی ہے، $15,000 ہوتی ہے جو ٹریڈنگ کے لیے دیتے ہیں۔ دوسری تو میرے خیال میں وہ $2,400 جو ان ٹریڈیبل ہوتی ہے، جو آپ لوگ وڈرا کروا سکتے ہیں، وہ مہینے کی ہوتی ہے۔ تو اگر 10,000 کے اندر پہلے 50 بندہ کام کرتا تھا تو ان کو ایک اچھا بونس مل جاتا تھا۔ ابھی 400-500 بندہ کام کر رہا ہے تو کسی کو $10 ملے گا، کسی کو $200 ملے گا، کسی کا $400 ہوگا، کسی کے $20 ہوں گے۔ تو اس ترتیب سے اگر تنی فاریکس یا میرے ایک ٹیٹوریل ایک 40-45 منٹ کی ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر آ جاتی ہے تو جو لوگ ابھی 400 بندہ کام کرنے والا ہوگا وہ 4,000 یا 5,000 بندہ جب کام کرے گا تو اس ٹائم کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کا بھی روزگار چلا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ اس چیز کے اوپر ٹیٹوریل نہیں دے رہے۔ یہ ٹیٹوریل بھی میری کوشش یہ تھی کہ نہ دوں، لیکن چونکہ میں نے لوگوں کی آنکھوں میں کچھ آنسو دیکھے ہیں کہ جو لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں پورا ویک، بڑی محنت کا کام ہے، بہت بڑی محنت کا کام ہے۔ آن لائن فیلڈ کے اندر فورم والا ڈیلی پوسٹنگ کرنی پڑتی ہے، میرے خیال میں 500 ورڈز کے راؤنڈ اباؤٹ پوسٹیں ہوتی ہیں۔ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اپنے آپ کو محنتی تصور کرتا ہوں لیکن میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک بندے کو ویک کے بعد 20-30-40-50 آ بھی جائے تو اس کے بعد اس کو ٹریڈنگ نہیں آتی ہوگی، وہ واش کر دے تو ایک دل دکھ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور میں نے لوگوں کے دیکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر میں کچھ ٹپس دوں گا، ان ٹپس کے اندر آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سمجھا دی جائیں گی کہ آپ لوگ کیسے کام کریں گے اور آپ کا لاس نہیں ہوگا۔ جو ہوگا ہاں کم پرافٹ ہو لیکن سارے کا سارا بونس واش نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کیجئے گا کہ میرے تمام دیے گئے پوائنٹس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 100 میں سے 100 کا 100 بندہ پرافٹ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ انسٹا فاریکس ایک بہت شاطر کمپنی ہے، بہت چالاک کمپنی ہے، بہت آگے کی سوچ رکھنے والی کمپنی ہے۔ 2009 کے اندر پہلا فورم آیا تھا جو بعد میں بند کر دیا گیا تھا۔ کیا حالات بیتے، کیا نہیں بیتے، جو حالات ہیں وہ آج کے اس ٹیٹوریل کی نظر میں نہیں کر سکتا، لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔
لیکن انسٹا فاریکس کا اگر آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ لائف ٹائم کام چلے گا اور انسٹا پیسہ دیتا رہے گا، نہیں. اس حوالے سے انسٹا یہ پیسہ کیوں دے رہا ہے، آپ لوگوں میں سے شاید کسی بھی بندے کے مائنڈ میں یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن میرے علم میں ہے انسٹا پیسہ کیوں دیتا ہے. بندہ زیادہ ہوتا رہے گا، آپ لوگوں کو تنگ کرتے رہیں گے، اکاؤنٹ بلاک کرتے رہیں گے. تو جس ٹائم کے اوپر ان لمیٹڈ بونس، مطلب اب وہ ایک بندے کو وہ پوسٹ کے حساب سے ہوتا ہے، پوسٹ کی جو پاور ہوتی ہے، پوسٹ کے اندر جتنا اچھا کنٹینٹ ہوتا ہے، جتنی اچھی لکھائی ہوتی ہے، جتنا اچھا لوگوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کے حساب سے پیسہ ملتا ہے. تو اگر وہ اسی حساب سے پیسہ دے دیں کہ ٹھیک ہے 30 40 $50 جو جس کو ابھی 30 دے رہے ہیں تو اس کو بعد میں بھی دیں، تو میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو 5-10 ہزار بندہ لے آتا ہوں اس فیلڈ کے اندر. لیکن پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ابھی $10,000 ویک کے دے رہے ہیں تو 300-200 بندہ تو گزارا کر لیتا ہے، چلیں کسی کو کم آگے کسی کو زیادہ آگے. لیکن جس وقت کے اندر رقم $10,000 کے اوپر 5,000 بندہ یا 4,000 بندہ آ جائے گا تو پھر ان بیچاروں کا کام بھی خراب ہوگا. تو میں کوشش کر رہا ہوں 2 چیزوں کی. ایک یہ کہ یہ پیمنٹ ان لمیٹڈ ہو جائے، اگر کمپنی اپنی جیب دیکھ سکتی ہے، برداشت کر سکتی ہے. اور دوسرا تنی فاریکس گروپ کے اندر اگر ہم اس کے اندر گروپ بناتے ہیں تو ہمارا کسی بھی بندے کا اکاؤنٹ بلاک نہ ہو، جو مرضی ہو جائے. یہ 2 کام کیے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے لیے میری بات ہو رہی ہے انسٹا فاریکس کی مینجمنٹ سے اور فاریکس مارٹ کی. فاریکس مارٹ اور انسٹا فاریکس ایک ہی جگہ کے اوپر ایک ہی مالک کے بروکر ہیں، اور یہ جتنے بھی رشین بروکرز ہیں یہ سارے شاطر ہیں. رشین بروکر آئی کیو آپشن ہے، اس کے علاوہ انسٹا ہے، ایکسنیس ہے، ایف بی ایس ہے. یہ جتنے بھی بروکر ہیں بہت شاطر بروکر ہیں. لیکن چلیں آج میں ترتیب بنا دیتا ہوں. اگر آپ نے نیو اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو tanifarex.com میں جائیں، بیسٹ فاریکس بروکرز میں جائیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ جس وقت تک میں آپ کو ٹیٹوریل نیکسٹ سکھا نہیں دیتا آپ کا کسی کام کا شاید نہیں ہوگا، لیکن بنانا ہے ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے تو بنا لیتے ہیں. tanifarex.com بیسٹ فاریکس بروکرز پہ آپ کلک کریں گے، اوپن این اکاؤنٹ ان پاکستان فاریکس فورم. اس کے اندر جو آپ لوگ کام کرتے ہیں اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. آپ لوگ پوسٹیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کمنٹ دیتے ہیں اور ان پوسٹوں کے اندر سے آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بیلنس ملتا رہتا ہے. آپ نے ادھر آنا ہے، آنے کے بعد آپ نے رجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے. میں 10 منٹس کی ای میل بناتا ہوں، ای میل جس کے اوپر میں بناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. سب سے پہلے اوپر نام لکھنا ہے. میرا نام تنویر فاریکس ہے، میری اپنی آئی ڈی بنی ہوئی ہے، اور اس جگہ کے اوپر آپ اپنا رکھ دیتے ہیں، میں کوئی رکھ دیتا ہوں. اسی پاسورڈ کو اٹھا کر اس کے آگے 1 2 3 کر دیتے ہیں اور اس کو اٹھا کر یہ پاسورڈ لگا لیتے ہیں جو بھی آپ کا اپنا پاسورڈ ہے. یہ میں نے پاسورڈ لگا دیا. ای میل کے اندر آئی ڈونٹ نو یہ ویب سائٹ کیوں سلو ہے. آپ نے ای میل ایڈریس دینا ہے، ویریفائی کر دینا ہے. آئی ایم ناٹ اے روبوٹ، اس کے اندر انگلش کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو. حوالہ دہندہ، یہ ویسے تو آپ کو کوئی خاص اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہماری ڈیل ہو جاتی ہے کہ تنویر فاریکس کے کسی بھی بندے کا آپ اکاؤنٹ بلاک نہیں کریں گے اور تنویر فاریکس کے حوالے سے ان لمیٹڈ بونس ہوگا، پھر آپ کو تنویر فاریکس ادھر سپورٹ کرے گا. اگر آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں، نہیں دینا چاہتے تو تنویر فاریکس کا بے شک نہ دیں، لیکن دیں گے تو آپ کا بہتر یہ ہو جائے گا کہ جب آپ تنویر فاریکس کا دیں گے تو اگر تنویر گروپ کام کرتا ہے اس کے اندر تو پھر آپ کے اکاؤنٹ کے حوالے سے اس ٹائم تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جو ہماری ڈیل ہو رہی ہے کمپنی کے ساتھ وہ ہو گئی تو اس کے اندر آپ کو پھر فائدہ ہوگا. آپ نے نام لکھ لینا ہے تنویر فاریکس، یہی آپ نے کی، نیچے تنویر فاریکس آ گیا. اس کے علاوہ آئی ہیو ریڈ کر دیا، اور ریڈ کرنے کے بعد آپ نے کمپلیٹ رجسٹریشن کے اوپر کلک کر دی تو یہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا. ایک آئی پی کے اوپر ایک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں، یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے.
اکاؤنٹ آپ کا اوپن ہو گیا. بائی دا وے ہم لوگ بات کریں گے پاکستان فاریکس فورم کے حوالے سے. آپ نے اگر تنی فاریکس نام لکھیں گے تو دوسری اکاؤنٹ چونکہ آپ اوپن کر نہیں سکتے, اس وجہ سے بہتر ہے نام لکھ لیں. نہیں لکھنا چاہتے پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کا اکاؤنٹ کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر آپ نام لکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر بعد میں آپ کو سپورٹ مل جائے گی, دوسری بار آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ اس ٹائم کے اوپر کے لوگ ہیں جو انہوں نے پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں. جو محنت کرتا ہے وہی بڑھتا ہے. پوسٹیں لگائی ہوتی ہیں فاریکس کے حوالے سے, کمنٹس ہوتے ہیں, لائکس ہوتے ہیں, اور جو ابھی پوسٹ ہے اس کے 24 لائکس ہیں. ادھر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو میرا تنویر فاریکس کا سسٹم ہے, میں نے اس کے اندر کوئی 1-2 پوسٹ کے علاوہ چیکنگ کے علاوہ کبھی پوسٹ نہیں کی. وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر 2 قسم کے کام ہوتے ہیں. ایک پوسٹ کو دیکھ کر لوگ لائک کرتے ہیں, ایک انسان کو دیکھ کر, شخصیت کو دیکھ کر لوگ لائک کرتے ہیں. تو اگر میں پوسٹ کر دیتا ہوں تو مجھے تو 200, 400, 500, یا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو میں ایک پوسٹ کروں گا مجھے تو 500 لائک آ جائے گا. ادھر والا کا جو لائک ہے وہ 30 ہے, 40 ہے. تو ایسا ہو جائے گا کہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے اس میں سے میری پوسٹ کی اگر وقت زیادہ ہوگی, لازمی سی بات ہے, آپ جب لائکس کریں گے, آپ لوگ جب کمنٹ دیں گے, آپ لوگ کریں گے, تو اس کی آدھی انویسٹمنٹ میں اپنی جیب میں لا سکتا ہوں. پھر سن لیں, جتنی انویسٹمنٹ کمپنی دے رہی ہے اس سے آدھی انویسٹمنٹ میں اپنی جیب سے لا سکتا ہوں. لیکن اگر میں پوسٹ کر کے آدھی انویسٹمنٹ لے لیتا ہوں تو بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, اور یہ سارے کا سارا جو ہے وہی بات ہو جائے گی کہ بڑی پارٹیز چھوٹی پارٹیز پہ قبضہ کر لیتی ہیں. اس وجہ سے میں پوسٹیں نہیں کرتا. حالانکہ مجھے بہت اچھا پرافٹ آ سکتا ہے, لیکن میں پوسٹ نہیں کرتا. آپ نے پوسٹ کرنی ہے, پوسٹ کرنے کے بعد اگر آپ کا بونس آ جاتا ہے آپ اکاؤنٹ کے اندر کروا لیتے ہیں. یہ تو ایک نئے لوگوں کے لیے جو ابھی 11 منٹ کا ٹیٹوریل ہے, جو ٹیٹوریل جن کا آج کا مقصد نہیں ہے. جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں, اور ان کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں وہ پیسہ کما رہے ہیں, بونس وڈرا نہیں کروا سکتے, پرافٹ وڈرا کروائیں گے. کیسے کروائیں, ان کا نقصان ہو جاتا ہے. یہ ہمارا ٹاپک ہے جو آج کا مقصد ہے. پہلے تو آپ کو تھوڑا سا میں نے, جو نئے لوگ تھے وہ سوال کرتے تو اس وجہ سے میں نے ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیا ہے. آپ نے 2 کام کرنے. ایک انسٹا فاریکس کا اکاؤنٹ تو آپ کا ادھر سے اوپن ہو گیا, اٹیچ ہو گیا. دوسرا آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے, 2 بروکر کا اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑے گا. میں آپ کو سمپل سی چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ہیجنگ کرنی ہوگی کراس بروکرز میں. انسٹا سے ہیجنگ کریں گے, یہ ٹیٹوریل وہ لازمی سنیں گے, آپ کے اکاؤنٹ بلاک کر دیں گے. انسٹا کے ساتھ ہیجنگ نہیں کرنی. آپ نے آپ نے جو ہیجنگ کریں گے, یہ لو سپریڈ بیسٹ اکاؤنٹ فار اسکالپنگ, یہ آپ TanniForex.com میں آئیں گے, بیسٹ فاریکس بروکرز میں آئیں گے. لوکل بینک سے آپ کا ڈپازٹ ہوگا, ویڈرا ہوگا. یہ لو سپریڈ بیسٹ اکاؤنٹ ان پاکستان اینڈ انڈیا, کلک ہیئر پہ کلک کریں گے. یا لو سپریڈ لوکل بینک ڈپازٹ بیسٹ بروکر ان پاکستان اینڈ انڈیا, کلک ہیئر پہ کلک کریں گے. ادھر سے آپ نے اکاؤنٹ اوپن کر دینا ہے. اب آپ کے 2 بروکر ہوں گے. ایک بروکر آپ کا انسٹا فاریکس ہوگا جس میں آپ کو بونس ملا, لائک سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک ویک کا $50 مل گیا. دوسرا آپ کا کیا ہوگا کہ دوسرا آپ کا MT4 ہوگا. کمپیوٹر کے اندر انلمیٹڈ MT4 استعمال کر سکتے ہیں, موبائل کے اوپر بھی خیر بندہ کر سکتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ $100 کے اوپر انسٹا کی میکسیمم لیوریج 50 ہے. آپ نے اس بروکر کی میکسیمم لیوریج کر دینی ہے 1000 کر لینی ہے, 500 کر لینی ہے, 500 آپ کر سکتے ہیں, 1000 بھی کچھ لوگ کر سکتے ہیں. آپ نے 50 لگائی ادھر. انسٹا کی 0.010 کی ٹریڈ ان بروکرز کی 0.01 کی ایکول ہوتی ہے. آپ کے اکاؤنٹ کے اندر لائک $25 بیلنس ہے, $50 بیلنس, چونکہ شروع میں بات کی انسٹا کا آپ نے بونس ملا تو انسٹا کے اکاؤنٹ کے اندر آپ کا جو بیلنس تھا وہ $50 تھا. آپ نے دوسرا اکاؤنٹ اوپن کیا ادر بروکر, جو میں نے آپ کو بروکر بتائے, سیکنڈ بروکر بول دیتے ہیں, ان میں سے آپ جو بھی بروکر کرتے ہیں. اس کے اندر $50 آپ کو اپنی جیب سے ڈلوانا پڑے گا. اب کیا کریں گے کہ $50 کے اوپر 0.02 کی, یہ میں گولڈ کے آپ ٹریڈ کریں گے اچھی رہے گا کرنسی سے, یہ میں گولڈ کا بہتر بتا رہا ہوں. $50 کے اوپر آپ 0.02 کی گولڈ کے اوپر ٹریڈ لگائیں گے, انسٹا کی $50 پہ بائی, اور آپ دوسرے بروکر پہ لگائیں گے سیل. اب کیا ہوگا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے, آپ نے دونوں کا جو ٹی پی رکھنا ہے وہ رکھنا ہے $45.
اگر میں کروں گا تو میں یہ کام کروں گا کہ میں دونوں کا ٹی پی رکھوں گا $50 اور اس بروکر کے اندر 50 کی جگہ کے اوپر میں $60 ڈپازٹ کر لوں گا. یہ چیز آپ کو اینڈ کے اوپر سمجھ آئے گی. اب ان دونوں بروکرز کے اندر مارکیٹ چلے گی. مارکیٹ انسٹا کے اوپر ہم لوگوں نے لگائی بائی لگائی گولڈ کی. اس بروکر کے اندر XAU USD ہے لیکن اس کے اندر آپ نے گولڈ لگانی ہے. دونوں کا 2 اونس لے لینے ہیں. $50 پہ 0.02 کی ٹریڈ سے بڑی ٹریڈ نہیں لگے گی 50 لیوریج کے اوپر. اب آپ نے کیا کیا, انسٹا کے اوپر بائی لگا لی $50 پہ. ٹریڈ سائز تھا 0.02, اس سے بڑی لگے گی نہیں. اور آپ کی یہ جو ٹریڈ ہے یہ 0.02 کی آپ نے سیل لگا لی دوسرے بروکر کے اندر. بروکر وہ یوز کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. کوئی اور بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر بعد میں کوئی ایشو وغیرہ ہوا, اگر ان کا کوئی لنک وغیرہ ہوا تو وہ آپ کو پکڑ سکتے ہیں. ان بروکر کے ساتھ انسٹا کا کوئی لنک نہیں ہے اور یہ ڈیٹا دیں گے بھی نہیں. اب ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ چل رہا ہے گولڈ کا $1700. اب $1700 کے اوپر آپ نے 2 اونس لیے. 1 اونس آپ نے بائی کیا, 2 اونس آپ نے بائی کیے, 2 اونس آپ نے سیل کیے. تو جس ٹائم کے اوپر بھی 2 میں سے یا 1725 پہ مارکیٹ جائے گی یا مارکیٹ 1675 پہ جائے گی تو آپ کا ایک اکاؤنٹ ڈبل ہو جائے گا, دوسرا اکاؤنٹ واش ہو جائے گا. آپ نے کوشش اس بات کی کرنی ہے, اپنے ذہن سے یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ کا انسٹا کا اکاؤنٹ واش ہو جائے, دوسرے بروکر کے اندر آپ کو پروفٹ آ جائے. آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ $25 آپ آرام سے کما سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ نے کیا کیا کہ $50 آپ نے لگا لیے. اگر انسٹا کے اوپر $50 پہ 0.03 کی ٹریڈ لگ جاتی ہے گولڈ کے اوپر تو ادھر بھی ادھر تو لگا سکتے ہیں 500 کی لیوریج پہ, لیکن ادھر لگے گی نہیں. تو اب کیا ہوگا کہ مارکیٹ 1725 پہ جائے گی, آپ کا ادر بروکر کا اکاؤنٹ واش ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گا. سوری, اس کا ایس ایل آپ نے $50 لگانا ہے. اس کا ایس ایل آپ نے $50 لگانا ہے, دوسرے کا ایس ایل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹی پی جو آپ نے لگانا ہے وہ دونوں کا $50 کر لیں یا $45 کر لیں. ٹی پی آپ نے دونوں کا $45 لگا لینا ہے کیونکہ اس کے اندر سپریڈ ہوگا. ایس ایل دونوں کا 50. انسٹا کے اوپر تو آپ ایس ایل لگائیں گے نہیں کیونکہ انسٹا کے اوپر تو آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ واش ہو جائے گا. بائی دا وے, اگر مارکیٹ 1725 پہ چلی جاتی ہے, آپ کا انسٹا کا 50 سے 100 ہو جائے گا, دوسرا 50 سے 60 سے 10 بچ جائیں گے, 50 مائنس ہو جائے گا. تو انسٹا کے اندر آپ کا جب 50 سے 100 بونس ہو جائے گا تو آپ نے اوپر والا 50 نکلوا لینا ہے. آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 50 نکلوانے کے بعد اس بروکر میں پھر 50 ڈلوانا ہے. یہ بات پھر ذہن میں رکھ لیں کہ انسٹا کا 50 نکلوانے کے بعد دوبارہ 50 آپ نے کیا کرنا ہے, نکلوا لینا ہے. لیکن اگر مارکیٹ 1675 پہ آ جائے گی تو 1675 کے اوپر آپ کا جو $50 انسٹا ہے جو اس پہ آپ نے بائی لگائی ہے وہ زیرو ہو جائے گا, اور یہ جو آپ کا بیلنس ہے $60 تھا, اس میں آپ کا جو ٹوٹل میں بیلنس ہو جائے گا 110 ہو جائے گا. اب وہ جو آپ کا بونس تھا وہ بونس اس اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہو گیا. اب آپ اس اکاؤنٹ کے اندر 110 کا 110 وڈرا ڈالیں گے, آپ کو پکا 100% پرافٹ آئے گا. تھوڑا سا جو سپریڈ وغیرہ ہوگا $1, $2, $3 وہ آپ کا دونوں بروکرز کے اوپر آپ کے کھاتے میں پڑ جائے گا. $1, $2 کا کوئی ایشو نہیں ہے, آپ لوگ بھی افورڈ کر سکتے ہیں. اگر انسٹا کا اکاؤنٹ ڈبل ہو جاتا ہے, پرافٹ وڈرا کروانا ہے, پھر اس میں ڈپازٹ کروانا ہے, پھر کراس لگانا ہے. ایک ویک کے اندر جب بھی آپ اکاؤنٹ لگائیں گے تو انسٹا کا اس ٹائم تک لگاتے رہنا ہے جب تک انسٹا کا اکاؤنٹ واش نہ ہو اور آپ کا یہ اکاؤنٹ پرافٹ میں نہ آ جائے. تو ایک بار انسٹا کا اگر ڈبل ہو جاتا ہے تو اس کو اوپر پرافٹ نکلوا کر اس میں ڈالیں, پھر کراس ہیجنگ کریں. اور اگر فرسٹ ٹائم کے اوپر انسٹا والا پیسہ انسٹا کا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے, ادھر $50 یا $45 ادھر ہمارے پاس آ جاتا ہے, تو اس ٹائم کے اوپر ہمارا کیا ہوگا کہ انسٹا کا جو بونس تھا وہ بغیر کسی لاس کے ہمارے پاس موو ہو گیا, اور اس موو ہونے کے ساتھ
آپ کو ویک میں $50 پرافٹ ملتا ہے تو آپ کو $45 مل جائے گا. یہ کراس ایجنگ ہوگی, یہ الگ الگ بروکر کے اندر آپ لوگوں نے کرنی ہے, اور بروکر وہی اکاؤنٹ اوپن کرنے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. ویسے آپ بگنر لوگ ہیں, آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. میرے خیال میں 100 لوگوں میں سے 80 لوگ تو اکاؤنٹ واش کر دیتے ہوں گے جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. اور اگر اس ترتیب سے کوئی کام چل جاتا ہے, اگر یہ اکاؤنٹ واش بھی ہوتا ہے نا یہ انسٹا والا $50 کا, تو آخر کے اوپر اسٹاپ آؤٹ قانون کے تحت 10% اسٹاپ آؤٹ ہے, میری بھی بات ہو رہی تھی, تو اس کے اندر $3-4-5 بچ جائیں گے. یہ بات بھی یاد رکھیں, $3-4 جب آپ کے بچ جائیں گے تو اس ٹائم کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ کی ٹریڈز مائنس کٹ ہو جائیں گے. تو اس وے سے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں, اور آپ کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے. آپ کا $100 اگر آپ نے بونس لیا تو اس بونس کے اندر آپ کا $95-97 اگر آپ کو مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اس کے اندر آپ کی ترتیب بن جائے گی. دوبارہ بولتا ہوں ایک بات تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. آپ نے انسٹا کا اکاؤنٹ پہ کام کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے انسٹا کی ٹریڈ 0.01 کی گولڈ کے اوپر لگاتے ہیں تو دونوں کی سیم لگانی ہے. اگر آپ کرنسیز کے اوپر لگاتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں تو GBP/USD کو ہیج کرتا ہوں, تو GBP/USD کے اوپر جب آپ انسٹا کے اوپر ٹریڈ لگائیں گے 0.10 کی, یہ لاٹ سائز کا فرق ہے. دوسرے بروکر کے اندر آپ ٹریڈ لگائیں گے 0.01 کی. انسٹا کے اندر جو لاٹ سائز ہے وہ 10,000 یورو USD کی ایکول ہوتا ہے. ادر بروکر کا سٹینڈرڈ سائز لاکھ کا ایکول ہوتا ہے. تو اگر انسٹا کے اندر یورو USD کے آپ بائی لگائیں گے اور اس کو 0.10 کی ٹریڈ لگائیں گے, اور ادر بروکر کی 0.01 کی ٹریڈ لگائیں گے, تو آپ کو ایک پپ کے اوپر آپ کو 10 سینٹ کا پرافٹ یا لاس ہوگا. تو اگر آپ کرنسیز میں ہیج کرتے ہیں تو آپ نے انسٹا کی 0.10 لگانی ہے, بروکر کی 0.01 لگانی ہے. لیکن اگر آپ گولڈ کی کرتے ہیں تو گولڈ کے اندر دونوں کی آپ نے سیم لگانی ہے. آپ نے ایک اونس لینا ہے. آپ دونوں بروکر سے پوچھ لیں کہ 0.01 کی ٹریڈ میں ایک اونس ہے یا 0.01 کی ٹریڈ میں 5 اونس ہے. لیکن یہ کنفرم ادر بروکرز کا ہے کہ وہ 0.01 کا XAU USD کے نام سے ہے. یہ انسٹا کے اندر گولڈ کے نام سے ٹریڈ کرنی ہے اور ان کے اندر XAU USD کے نام پہ کرنی ہے. آپ کا ایک اکاؤنٹ ڈبل ہو جائے گا, ایک اکاؤنٹ واش ہو جائے گا. اگر دوسرے بروکر کا اکاؤنٹ ڈبل ہوتا ہے, انسٹا کا واش ہوتا ہے, تو آپ کا 50 کا جو انسٹا کا بیلنس ہے وہ اس میں ٹرانسفر ہو جائے گا. $2-4 سپریڈ کے علاوہ آپ کو کنفرم پرافٹ آئے گا. اس بروکر سے اسی ٹائم وڈرا ڈال دیں. اور اگر آپ کا انسٹا کا اکاؤنٹ ڈبل ہوتا ہے, دوسرے بروکر کا واش ہوتا ہے, تو انسٹا کا پرافٹ آپ نے وڈرا کروانا ہے. وڈرا کروانے کے بعد دوسرے بروکر میں پھر پیمنٹ ڈلوانی ہے, پھر کراس ہیج کرنا ہے. یہ آپ کا 1-2 بار کبھی 3 بار بھی ہوتا ہے, تو ٹوٹل میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اور اس کی ٹریک کے اندر, اس وے کے اندر آپ کو 100% پرافٹ آئے گا. اور جو آپ 100 ٹریڈرز کام کریں گے, 100 کے 100 ٹریڈرز پرافٹ میں آئیں گے. اس کے اندر یہ الگ بات ہے کہ کسی کا $100 ہوگا تو اس کو 97 ملیں گے, 96 ملیں گے. یا کبھی کوئی بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ بروکر سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے, آپ کا 3-4 بار انسٹا کا اکاؤنٹ ڈبل ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تھوڑا سپریڈ کٹ جائے گا. تو 92-93 بھی مل جاتے ہیں, تو اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بروکرز انلیمیٹڈ پیمنٹ کی مان لی, میں آپ کو ایک تفصیل سے انشاءاللہ ٹیٹوریل دوں گا اور اس کے لیے کام کروں گا. دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو کوشش کیجیے گا جتنے لوگ یہ سارے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, تو ان بیچاروں کے لیے $40-50 ویکلی بہت بڑی رقم ہوتی ہے. تو اپنے تمام دوستوں کو, اپنے تمام گروپس کے اندر کے جو لوگ ہیں, ان تمام لوگوں کو یہ ٹیٹوریل سنا دیں. سمجھ نہ آئے مجھے موبائل پہ کال کر لیں, کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.